اللہ حمد الشاکرین وصلی علی نبی الامی وآلہ الطاہرین واصحابہ المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی علی نور الظلام اللہم صلی علی بدر الکمال اللہم صلی علی مفتاح دار السلام اللہم صلی علی شفیع جمیع الانام بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و بینش اہل محبت و طریقت منتظم محفل صاحبزادہ حسنات احمد جلالی محبی فی اللہ انوار الحق طیب جلالی محبی فی اللہ علامہ واجد سعید نقشبندی محبی فی اللہ قاری محمد وقار الحسن جلالی مخلصی فی اللہ صاحبزادہ محمد حماد اور دیگر اسٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید تلمیذ حضرت حافظ الحدیث اشرف العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ پیر محمد اشرف جلالی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کے سالانہ عرس پاک کی تقریب سعید ہے اور ہم سب بار دیگر عرس مبارک کے اندر حاضر ہیں صاحب عرس کی برکات کو سمیٹنے کے لیے۔ حضرت کی زندگی آپ کے سامنے کھلی کتاب ہے اور صاحبزادہ صاحب جس طرح کا تعلق درگاہ مقدسہ جلالیہ بکھی شریف کے ساتھ ان کا ذکر فرما رہے تھے، یقیناً بے لوث وفا کا اور محبت کا رشتہ موجود تھا۔ اللہ رب العزت اس دینی محبت کی جزا عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس موجود ہے۔ کہیں آپ کے جمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے کمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے خصال کا تذکرہ۔ ان خوبصورت عنوانات میں سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض
منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عنایت فرمائی۔ ان میں سے ایک وہ ہستی مبارک جن سے رب تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور ایک وہ ذات جنہیں دیگر رسل عظام پر کئی درجے بلند فرمایا۔ عرس شریف کی محفل کے شرکاء، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے، مگر ان میں سے صرف 313 ہستیاں ہیں جنہیں شرف رسالت عنایت فرمایا گیا، جنہیں منصب رسالت پر فائز فرمایا گیا۔ یہ بات انتہائی یاد رکھنے کی ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ رسول وہ ہستی ہوتی ہے جن پر صحیفہ آسمانی کا نزول ہو، رسول وہ ذات مبارک ہوتی ہے جن پر کتاب سماوی اترے، جو صاحب شریعت ہوں، جن کا کلمہ زمانے کے اندر رائج رہے۔ نسب اربع میں سے رسول اور نبی کے درمیان نسبت عام خاص مطلق کی ہے۔ علماء کے ذوق کے لیے عرض کیے دیتا ہوں، نفس رسالت کے اعتبار سے تمام رسل عظام کلی تواتو کے درجے کے اندر ہیں، اور فضیلت کے اعتبار سے تمام رسل عظام کلی مشقق کے درجے کے اندر ہیں۔ جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شرف صحابیت کے اعتبار سے کلی تواتو کے درجے کے اندر ہیں، اور فضیلت کے اعتبار سے کلی مشقق کے درجے کے اندر ہیں۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایک وہ ہستی جن سے رب تعالیٰ نے کلام فرمایا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی ذات گرامی ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور ایک وہ ذات جنہیں دیگر رسل عظام پر کئی درجے بلند فرمایا۔ یہ عرس پاک کی اس پاک بزم کا ہمارا موضوع سخن ہے۔ ہم نے اس مجلس کے اندر یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ رسل عظام کی جماعت میں سے وہ کون سی ہستی ہے جن کے سر اقدس پر رفعت کا تاج سجایا گیا۔ رسل عظام کی جماعت اقدس میں سے وہ کون سا وجود مسعود ہے جن کے سر اقدس پر فضیلت کی دستار باندھی گئی۔ رفع بعضهم درجات کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور مفسرین عظام رحمت اللہ علیہم نے علوم قرآنیہ کو جاننے کے لیے ہمیں 3 طریقے ارشاد فرمائے: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قرآن مجید کو قرآن مجید کے ذریعے جانو، قرآن مجید کو فرمان نبوی کے ذریعے پہچانو، قرآن مجید کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال کے ذریعے سمجھو۔ آج کی نشست کے اندر جس طریقے کا انتخاب کیا ہے، تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ، اس لیے کہ ایک طرف ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتا رہے، اور ساتھ ساتھ احادیث نبویہ کا بیان بھی ہوتا رہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے جو رفع بعضهم درجات کی تفسیر کو جاننے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روایت حدیث کا شرف حاصل کرتے ہیں اور ہم تک فرمان نبوی کو پہنچاتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں۔ معزز سامعین، رفع بعضهم درجات کی تفسیر جاننا ہم پر آسان ہو گئی، اس لیے کہ جو عقبہ میں اولاد آدم کے سردار ہیں وہی تو دنیا میں اولاد آدم کے سردار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، آستانہ عالیہ بکھی شریف۔ معزز حاضرین، شاید اسی حدیث مبارکہ کے اس بابرکت حصے کا درس دیتے ہوئے جامعہ منظر اسلام بریلی شریف کے دارالحدیث میں بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قدر و منزلت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا اول من ینشق عنہ القبر، میں پہلا ہوں گا جس پر قبر مبارک کھل جائے گی۔ عرس پاک کی محفل کے اندر تمام شرکاء کا اس بات پر ایمان و یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عنایت فرمائی ہے، پھر موت طاری فرمانی ہے، اور موت کے بعد پھر ہمیشہ کی زندگی عنایت فرمانی ہے۔ تو جب ہر اہل ایمان پر موت آنی ہے تو ہر مومن نے قبر میں جانا ہے، اور جب اللہ رب العزت دوبارہ زندگی عنایت فرمائے گا تو ہر ایک پر قبر نے کھل جانا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرحلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، انا اول من ینشق عنہ القبر، میں پہلا ہوں گا جس پر روز حشر کو قبر مبارک کھل جائے۔ حدیث مبارکہ کے اس بابرکت حصے نے ہمیں یہ بتلایا کہ جو قبر مبارک کھلنے میں سب سے پہلے ہیں وہی تو رسولوں کی جماعت میں سب سے پہلے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفعت شان کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، انا اول شافعین، میں پہلا ہوں گا جو قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت فرماؤں۔ حاضرین، جانتے ہو کہ روز حشر کتنا سختیوں بھرا دن ہے۔ سوا نیزے پر سورج موجود ہوگا، ماں جیسا شفیق اور پیارا رشتہ اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ایسے میں رسل عظام جیسی ہستیاں نفسی نفسی پکار رہی ہوں گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روز سب سے پہلے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے۔ حاضرین، رفع بعضهم درجات کی تفسیر ہم پر واضح ہو گئی کہ جو قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں وہی تو رسولوں کی جماعت میں سب سے پہلے تاج رفعت پہننے والے ہیں۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ معزز سامعین، ضرورت پڑنے پر سفارش تو کسی سے بھی کروائی جاتی ہے۔ بعض اوقات معمولی الیک سلیک والا آدمی سچی بات پہنچانے کے لیے چلا جاتا ہے، بعض اوقات معمولی تعلق رکھنے والا آدمی حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔
بڑی بات سفارش کرنا نہیں، بڑی بات سفارش منظور کروانا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا اول مشفع، میں پہلا ہوں گا جس کی شفاعت اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ معزز سامعین، جس ہستی کو سید المرسلین کا تاج پہنانا تھا، جنہیں افضل الخلائق کا اعزاز عطا فرمانا تھا، ان کی تشریف آوری کا بھی خاص انتظام فرمایا گیا، ان کی جلوہ گری کا بھی خاص اہتمام فرمایا گیا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے جو اس انتظام و انصرام کو بیان کر رہی ہے۔ سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت حدیث کا شرف حاصل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، بے شک اللہ رب العزت نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے کنانہ کو چن لیا۔ واصطفیٰ قریشا من کنانہ تھا، اور کنانہ میں سے قریش کو چن لیا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور اللہ رب العزت نے بنی ہاشم کو قریش میں سے چن لیا۔ واصطفانی بنی ہاشم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے بنی ہاشم میں سے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ حاضرین، یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہی ہے کہ اولاد آدم علیہ السلام میں سے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد کا انتخاب فرمایا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسماعیل کو چنا گیا۔ بنی اسماعیل میں سے کنانہ کا انتخاب فرمایا گیا۔ کنانہ میں سے قریش کو چنا گیا۔ قریش میں سے بنی ہاشم کا انتخاب فرمایا گیا، اور بنی ہاشم میں سے میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا۔ جو اتنی بار چنا گیا ہو، اسی ذات کا نام نامی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، آستانہ عالیہ بکھی شریف۔ حاضرین، یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہی ہے کہ کائنات کے اندر نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہستی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو رفع بعدہم درجات کی تفسیر ہم پر واضح ہو گئی۔ جو کائنات میں نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں، وہی تو رسولوں کی جماعت میں سب سے اعلیٰ۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ معزز سامعین، حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی اسے ذکر فرمایا گیا، جامع ترمذی کے اندر بھی اسے نقل کیا گیا۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی نے ہم پر احسان فرمایا اور ہم تک فرمان نبوی کو پہنچایا۔ دیکھیں حاضرین، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے امت محمدیہ پر کتنے احسانات ہیں۔ قرآن مجید ملا تو ان کے ہاتھوں سے ملا، احادیث نبویہ ملی تو ان کے توسط سے میسر آئیں، احکام شریعت ملے تو ان کے واسطے سے ملے۔ اس جماعت جیسی زمانے کے اندر کوئی جماعت ہو سکتی ہے
جن کے قلوب کا تزکیہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک نے فرمایا، جن کا تصفیہ باطنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک نے فرمایا۔ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لی اسماء، میرے لیے چند نام خاص ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اپنے 5 ناموں کا ذکر فرمایا۔ ہر نام نرالی شان کا اظہار کر رہا ہے، حتیٰ کہ 313 رسل عظام میں سے صرف یہ مراتب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ مبارک میں آئے۔ فرماتے ہیں انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں؟ اہل لغت نے بیان کیا ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن۔ وہ ہستی مبارک جن کی تعریف کائنات کے اندر بار بار کی جائے، جن کی تعریف تکرار کے ساتھ کی جائے، ان کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرا نام نامی بیان فرمایا، وَأَنَا أَحْمَدُ، اور میں احمد ہوں۔ احمد حمد سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، صفت کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ من وجہن تمام سے اس کے اندر فضیلت پائی جاتی ہے۔ تو احمد کا مفہوم یہ بنا، کائنات کے اندر سب سے زیادہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمانے والے۔ تیسرا نام نامی بیان فرمایا اور تیسری شان کا اظہار فرمایا، وَأَنَا الْمَاحِي، اور میں ماہی ہوں۔ جانتے ہو ماہی کسے کہتے ہیں؟ مٹانے والا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام نامی کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے شان ماہی کیوں عطا فرمائی، اس کا سبب بیان کرتے ہیں۔ الذی یمحا بی الکفر، اللہ رب العزت میرے سبب سے زمانے سے کفر مٹا ڈالے۔ سب سے اولا حوالا ہمارا نبی، سب سے بالا حوالا ہمارا نبی۔ حاضرین، یہ بڑی نرالی اور انوکھی شان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس آدمی نے صرف گلاب کا پھول سونگا ہو، وہ تو سمجھتا ہے کہ ہر پھول سے یہی خوشبو آتی ہے۔ نہیں نہیں، ہر پھول کی خوشبو اپنی ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ فرماتے رہے، مگر چند افراد نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ شان ماہی یہ ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان کی 120 صفیں ہوں گی، جس میں سے 80 صفیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ سب سے اولا حوالا ہمارا نبی، سب سے بالا حوالا ہمارا نبی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا نام نامی بیان فرمایا، وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں۔ حاشر کا لغوی معنی ہوتا ہے جمع کرنے والا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کرم فرمایا، بیان فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے شان حاشر کیوں عطا فرمائی ہے۔ الذی یحشر الناس علی عقبیہ، قیامت کے دن تمام انسانیت میرے پیچھے جمع ہو جائے۔ اتنا تو سبھی جانتے ہو، کسی کے پیچھے کیوں جمع ہوا جاتا ہے؟ جہاں سے ضرورتیں پوری ہوں، جہاں سے کچھ عطا ہو، جہاں سے مہربانیاں ہوں۔ الذی یحشر الناس علی عقبیہ، قیامت کے دن تمام انسانیت میرے پیچھے جمع ہو جائے۔
سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ معزز سامعین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں شان بیان فرمائی، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ یہ بھی مہربانی فرمائی کہ عاقب کسے کہتے ہیں۔ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، جس کے بعد اور کوئی نبی تشریف فرما نہ ہو، اس نبی کی شان شان عاقب ہوتی۔ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی اور انوکھی شان ہے، اس لیے کہ 313 رسل عظام میں سے صرف ختم نبوت کا تاج میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سجایا۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ حاضرین، میں نے عرض کیا کہ تفسیر کا تیسرا طریقہ ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضوان اللہ اجمعین۔ اس انداز سے بھی رفع بعضہم درجات کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کا ناز وہ عبادل اربع، 4 عبداللہ جن پر پورا اسلام افتخار کرتا ہے، ان میں سے ایک ہستی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صاحب تفسیر ابن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، اور امت محمدیہ کے اندر قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا سب سے پہلے اعزاز حاصل کیا۔ دارمی شریف کے اندر موجود ہے، قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان اللہ فضل محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی الانبیاء و علی اہل السماء، بے شک رب تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر اور تمام آسمانی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ شاید اسی فرمان کا ترجمہ بریلی کے عظیم محدث نے اپنے ذوق میں فرمایا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ معزز حاضرین، یہ فیصلہ صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نہیں، یہی اعلان جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی موجودگی کے اندر فرمایا۔ شفا شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا۔ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین خطب الانبیاء لیلۃ المعراج، معراج شریف کی رات کو جب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کو خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس خطبہ معراج کے اندر آپ نے یہ مبارک کلمات ادا فرمائے۔ آپ نے خطبہ معراج میں اپنے 10 اوصاف کو بیان فرمایا، اپنے 10 کمالات کو بیان کیا، اور اس پر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا فرمائی۔ 10 کے 10 ایسے مراتب ہیں جو 313 رسل عظام میں سے صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی امتا خیر امت اخرجت للناس، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میری امت کو خیر امت بنایا۔ وَجْعَلْنِي أُمَّةً هُمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میری امت کو اول بھی بنایا اور آخر بھی بنایا۔ سامعین، اتنا تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ آخر اس لیے ہم ہیں کہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔
اول کیسے بنایا؟ قیامت کے دن تمام امتوں پر امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا، اور اتنا تو سبھی جانتے ہو گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری شان کا اظہار فرمایا، وَجْعَلْنِي رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ وَجْعَلْنِي قَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھے تمام انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے مبعوث فرمایا۔ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی اور انوکھی شان ہے، اس لیے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام، پہلے رسول عظام، کوئی ایک قوم کی طرف تشریف لاتا، کوئی ایک زبان والوں کی طرف تشریف لاتا، کوئی ایک شہر والوں کی طرف تشریف لاتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی، آپ کی جلوہ گری ہوئی تو آپ تمام زبانوں والوں کے رسول ہیں، تمام رنگوں والوں کے رسول ہیں، تمام نسلوں والوں کے رسول ہیں، تمام شہروں والوں کے رسول ہیں، تمام لہجے والوں کے رسول ہیں، تمام ممالک والوں کے رسول ہیں، حتیٰ کہ تمام اقوام عالم کے رسول ہیں۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ علیہ بھکھی شریف۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ رب العزت نے مجھ پر قرآن مجید نازل فرمایا جس میں تمام چیزوں کا بیان موجود ہے۔ حاضرین، اگرچہ کتب سماوی دیگر رسل اعظام پر بھی اتاری گئیں، مگر کسی کتاب کی یہ شان نہیں، فیہ تبیان کل شیء۔ یہ صرف قرآن مجید کا مرتبہ ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی شان کا اظہار فرمایا، فرماتے ہیں وَشَرَحَ لِي صدری۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی جس نے میرے سینے کو فراخ فرمایا۔ حاضرین، اگرچہ شرح صدر کی دولت دیگر رسل عظام کو بھی عطا فرمائی گئی، انبیاء علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی گئی، بعض اولیاء کاملین کو بھی عطا فرمائی گئی، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ بغیر سوال کے شرح صدر کی نعمت سے نوازا گیا، بغیر دعا، بغیر مانگے، بغیر التجا کیے اللہ رب العزت نے شرح صدر کی دولت عطا فرمائی۔ حاضرین، نعت شریف کوئی شاعر بھی کہے، نعت ہونے کی وجہ سے مقام و مرتبے والی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی عارف کہے، کوئی پہچان والا کہے، کوئی شناخت والا کہے تو اس کا مرتبہ نرالا ہو جاتا ہے۔ بریلی کے تاجدار طبع آزمائی فرمائیں یا حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ کچھ لکھیں، یا عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمہ اللہ ارشاد فرمائیں تو نور لنا نور ہے۔ آج کی سرح پاک کی محفل کے اندر وہ نعت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں جو بزبان مصطفیٰ بیان ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں شان بیان فرمائی، وَدَعَ عَنِّي وِزْرِي۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی جس نے میرے بوجھ کو مجھ سے اتارا۔
بوجھ کیا تھا ابلاغ دعوت توحید، بوجھ کیا تھا لا الہ الا اللہ کے نور کو منتقل کرنا. اور اللہ رب العزت نے کس انداز میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو پورا کیا. آپ کے غلاموں نے زمانے کو زیر نگیں کیا. آپ کے صدیق و فاروق نے زمانے پر اسلام کے جھنڈے لہرائے. آپ کے عثمان و حیدر کرار نے سلطنتوں کو زیر نگیں کیا. سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں شان کا اظہار فرمایا، ورفع لی ذکری. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے میرے ذکر کو بلند فرمایا. حاضرین، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی اور انوکھی شان ہے. بڑی بڑی ہستیاں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہیں، وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو صرف آخرین میں نہیں، اولین میں بھی موجود ہے. آپ کا چرچا آسمانوں پر بھی موجود ہے، اور آپ کا ذکر جنت کے اندر بھی موجود ہے. سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں شان کا اظہار فرمایا. ارشاد فرمایا، وَاجْعَلْنِي فَاتِحًا. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھے جنت کی چابی کھولنے والا بنایا. حاضرین، اگرچہ جنت میں تمام انبیاء و رسول جائیں گے، تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین جائیں گے، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جائیں گے، تمام اہل ایمان جائیں گے، اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے. پہلا داخلہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگرچہ بطور خادم سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آگے آگے تشریف فرما. سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں شان بیان فرمائی، وَاجْعَلْنِي خَاتِمًا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں جس نے مجھے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنایا. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ختم نبوت کی شان بڑی نرالی اور انوکھی شان ہے. جب شہزادے خطبہ معراج ارشاد فرما رہے تھے تو دادا جان کسی وقت بھی کلام کر سکتے تھے. نہیں، جب شان ختم نبوت کو بیان کیا تو فوراً سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا، قال ابراہیم علیہ السلام للانبیاء علیہ السلام بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اوصاف و کمالات کی بنیاد پر تم سب سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت لے گئے. مل کے پڑھ لیجئے، سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی. معزز سامعین، یہ اعلان صرف سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی اس کو تائید حاصل ہے. آپ کہیں گے بھائی کیسے تائید حاصل ہے؟ عرض کیے دیتا ہوں. میں نے اپنے اساتذہ کرام سے یہ بات پڑھی ہے، اصول اور فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. ایک اجماع کی مشہور تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کسی زمانے کے تمام مجتہدین کسی ایک رائے پر متفق ہو جائیں تو اسے اجماع امت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور ایک اجماع کی دوسری قسم بھی ہے، کسی زمانے کا کوئی ایک مجتہد اپنی رائے بیان کرے اور دیگر مجتہدین اس کی رائے سن کے خاموش رہیں
اسے اجماع سکوتی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ جب جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ یہ اعلان فرما رہے تھے بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ تو تمام انبیاء علیہ السلام خاموش رہ کے اس بات کی تائید فرما رہے تھے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ معزز حاضرین، جس رفتوں والے رسول کی رفتوں کا بیان آپ نے سماعت فرمایا، جس فضیلتوں والے رسول کی فضیلتوں کا تذکرہ آپ نے سنا، اسی نور ہدایت نے اپنی ہدایت کی روشن و منور کرنوں میں سے ہمیں کچھ کرنیں عنایت فرمائیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کی تعلیمات کی طرف دیکھو اور اپنا محاسبہ کرو۔ پاکستانی معاشرہ کس قدر انحطاط پذیر ہو چکا ہے کہ ہمارے دانشور حضرات، ہمارے اسکالرز اس بات پر آرٹیکل لکھتے ہیں کہ جھوٹ معاشرتی ضرورت ہے، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، جھوٹ کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگ مذاکرے کے اندر اس پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ آج کے اس عرص مبارک کی محفل میں صرف اتنا تقاضا ہے کہ سچے نبی کے سچے امتیوں کا شیوا سچ ہونا چاہیے، ان کی عادت سچ ہونی چاہیے، ان کا وتیرہ سچ ہونا چاہیے۔ اپنی زندگیوں کے اندر سچ کو شامل کرو، اپنے معاملات کو سچ کے ساتھ خوبصورتی عطا کرو، اپنے لینے دینے اور اپنے عہد و پیمان کو سچ کے ساتھ زینت عطا کرو۔ میرے قبلہ والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ جب مریدین سے بیعت التزامی لیتے تو ان نصائح کے اندر یہ نصیحت ہمیشہ شامل ہوتی کہ ہمیشہ سچ بولا کرو۔ صاحب عرس کی بھی یہی تعلیمات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔